جنت اتنی خوبصورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا نام ہی حسنہ رکھ دیا ہے، تو بیوٹی۔ یہ آیت کریمہ سورہ یونس کی جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، for them who have done beauteous deeds is the beauty and extra۔ جن لوگوں نے حسین عمل کیے، بیوٹیس ڈیڈس، خوبصورت عمل کیے، for them ان کے لیے is the beauty، حسنہ کے لیے حسنہ ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اس جنت کا نام ہی the beauty رکھ دیا ہے، حسنہ۔ اس میں کیسی نعمتیں ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فاقرؤوا ان شئتم فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، رواہ البخاری فی کتاب بدء الخلق۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ بخاری شریف کے اندر یہ روایت کتاب بدء الخلق، جہاں بدء الخلق کا چیپٹر باندھا انہوں نے، یہ روایت وہاں موجود ہے۔ راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے یہ۔ روایت اگر صحابی پر رک جائے تو حدیث موقوف، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک رفع ہو جائے حدیث مرفوع، اور اللہ پر جا کر رک جائے تو حدیث قدسی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، قال اللہ، کیا فرماتا ہے؟ اعددت لعبادی الصالحین، میں نے تیار کیا ہے اپنے بندوں کے لیے۔ کون سے بندے؟ نیک بندے۔ تو پہلے تیاری کیا ہے وہ دیکھتے ہیں، پھر یہ نیک بندے کون سے ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ نعمتیں کیسی ہیں؟ ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، دیکھنا تو دور کی بات، سننا تو دور کی بات، کسی آدمی کے ذہن میں اس کا خیال بھی گزرا نہیں ہوگا۔ ایسی نعمتیں موجود ہیں، جی سوچا بھی نہیں ہوگا آدمی نے کہ ایسی نعمتیں ہو سکتی ہیں، جی۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اگر تمہیں یقین نہ آئے تو یہ آیت کریمہ پڑھ لو، فَاقْرَؤْا إِن شِئْتُمْ، اگر چاہو تو یہ آیت کریمہ پڑھ لو۔ کون سی؟ سورہ الف لام میم سجدہ کی، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی نفس، کوئی آدمی یہ نہیں جانتا کہ اللہ نے جنتیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا نعمتیں چھپا کر رکھی ہوئی ہیں۔ اخفیہ، اخفا، جی چھپا کر رکھی ہوئی ہیں۔ اب اللہ کسی چیز کو چھپائے ہوئے ہو، کون اس کو دیکھ سکتا ہے؟ کوئی آنکھ کیسے دیکھ سکتی ہے؟ اس کے بارے میں کوئی کان کیسے سن سکتا ہے؟ اور اللہ نے جس چیز کو چھپا لیا ہو، آدمی اس کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتا ہے کہ وہ کیا چیز چھپائی ہوئی ہے؟ گویا اس حدیث پاک میں اسی آیت کریمہ کی تشریح ہے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔ اللہ، اتنی خوبصورت ہے جنت، آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کون کون سی نعمتیں اللہ نے رکھ رکھی، جی۔ اس میں ایک لفظ ہے اعددت، اللہ فرماتا میں نے تیار کر رکھا ہے۔ یہ تیاری کس طریقے کی ہے؟ کیسی ہے تیاری؟ اعداد مینس تیار کرنا۔ چلیے اس عادتوں کو ایک روایت سے پروف کرتے ہیں۔ روایت اس طرح، قال عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، خلق اللہ
अरबात अशियाइन बियदिही अल अर्श वल कलम व आदम व जन्नत अदनिन सुम्मा क़ाल लिसाइरिल खल्क़ कुन फकान। मुख्तसरुल उलू, ये हदीस, ये रिवायत मुख्तसरुल उलू के अंदर है। मुख्तसरुल उलू के मुअल्लिफ हैं अल्लामा शम्सुद्दीन ज़हाबी और इसकी तहकीक की अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी ने। और हदीस ये मुस्लिम की शर्त पर है, यानी रिवायत सही है, मुस्लिम की शर्त पर है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने 4 चीजें अपने हाथों से पैदा की हैं। अल्लाह, एक है ये कहना कुन हो जा, तो वो चीज हो गई, और एक चीज है अपने हाथों से उसको बनाना, यानी समथिंग स्पेशल। इट इज कोई बहुत ही अहम चीज है, स्पेशल थिंग है वो, जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हाथों से बनाया है। तो खलक़ल्लाहु अरबात अशियाइन, 4 चीजें अल्लाह ने अपने हाथों से बनाई हैं। बेयदेही, यद मीन्स हाथ, हाथ से बनाई। कौन कौन सी चीज है? अल अर्श, ला यक़दिरु क़द्रहु इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता कि अर्श कितना बड़ा है और कैसा है। तो अल्लाह ताला ने उसे अपने हाथों से बनाया। अल अर्श वल कलम, और अल्लाह ने कलम को अपने हाथों से बनाया है और उससे कहा लिख। कलम ने कहा रब मादा अक्तुब, क्या लिखूं? कहा कि अजल से लेकर अबद तक जो कुछ होने वाला है सब लिख ले कलम। तो अल्लाह ने अर्श को पैदा फरमाया अपने हाथों से, कलम को पैदा फरमाया अपने हाथों से। वो आदमा, और आदम को, जिसके औलाद हम हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने आदम को, हमारे बाप को अपने हाथों से बनाया। खलक़तहु बियदैया, अल्लाह फरमा रहा है मैंने आदम को अपने हाथों से बनाया। तुम स्पेशल हो जी, तुम स्पेशल। तो जिसे रब ने अपने हाथों से बनाया हो और जन्नत में बनाया हो, जी पुतला जन्नत में बनाया गया था, जिसे जन्नत में बनाया गया हो और रब ने अपने हाथों से बनाया हो, वो रब के बताए हुए अहकाम से रूगर्दानी करे, कितना बदनसीब हो सकता है। तो अल अर्श वल कलम व आदम, और चौथी चीज व जन्नत अदनिन, हमेशा की जो जन्नत है, जन्नत को अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया है। इट इज वेरी स्पेशल थिंग जी, अपने हाथों से बनाया। व जन्नत अदनिन, ये 4 चीजें अल्लाह ने अपने हाथों से बनाई हैं। सुम्मा क़ाल लिसाइरिल खल्क़, इसके अलावा जितनी मखलूकात हैं सबके बारे में फरमाया कुन, हो जा, फकान, सारी चीजें हो गई। तो इन 4 चीजों के अलावा अल्लाह ने हर एक मखलूक से यह कहा कुन, हो जा, तो वो चीज हो गई। बकिया ये 4 चीजें ऐसी हैं जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हाथों से बनाया है। यह है आदत्तो का मतलब, मैंने बनाया है जी, उसकी तफसीर है ये, मैंने बनाया है। क्या मतलब बनाया है? आदत्तु, इस तरह बनाया है जी, अपने हाथों से बनाया है। जन्नत अदन, अल्लाहु अकबर। रब जिस चीज को अपने हाथों से बनाए कितनी स्पेशल होगी, अंदाजा लगाइए आप। कोई इंसान थोड़ी है कि कोई चीज बना दी, रब ने बनाया है और अपने हाथों से बनाया है, कुन के जरिए नहीं, अपने हाथों से बनाया है। यानी जन्नत बहुत ही स्पेशल है एक। अच्छा, कैसे बनाया? ये तो बनाया, कैसे बनाया वो देख लेते हैं। रिवायत इस तरह, वहां नबी सईदिन निल खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल खलक़ल्लाहुल जन्नत लबिनतम मिन ज़हबिन व लबिनतम मिन फिद्दतिन व बलातुहा अल मिस्क व क़ाल लहा तकल्लमी फ़क़ालत क़द अफ़लहल मुअमिनून फ़क़ालतिल मलाइकतु तूबा लकी मंज़िलल मुलूक। रवाहु तरग़ीब, रवाहुल मुंज़िरी फ़ी तरग़ीब व तरहीब। अल्लामा मुंज़िरी अपनी हदीस की किताब तरग़ीब और तरहीब के अंदर लाए और अल्लामा अलबानी ने इस हदीस को सही कहा है। हदीस सही है, रिवायत सही है। हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत को बनाया। खलक़ल्लाहुल जन्नह, कैसे बनाया? लबिनतम मिन ज़हब, एक ईंट सोने की है, व लबिनतम मिन फिद्दा, और दूसरी ईंट चांदी की है। वह बलातुहा अल मिस्क, उसकी जो टाइल है, उसका जो गारा टाइल उसकी
بلاط میں ٹائل، اس کی جو ٹائل لگی ہے، جو فرش ہے وہ مشک کا ہے. وَبَلَاتُهَا الْمِسْكُ. اللہ ہے ہمارے رب، تو نے یہ جو جنت بنائی ہے، ہم تو اس لائق نہیں، میرے رب اپنی یہ بنائی ہوئی جنت ہمیں عطا کرتے. اللہ کتنی خوبصورت ہے. آدمی چند تولے سونے اور چاندی کو ترستا ہے، یہاں ایک اینٹ سونے کی ہے تو دوسری اینٹ چاندی کی. وہ بَلَاتُهَا الْمِسْكُ. مشک ملتا کہاں ہے؟ مشک خالص ملتا کہاں ہے؟ پورا فرش، پوری ٹائلز یہ جنت کی یہ مشک سے ہے. اللہ میرے رب یہ جنت عطا کرتا. ہم گنہگار، ہمارے اعمال تو اس لائق نہیں، بس اپنی اس جنت کا ایک ٹکڑا عطا کرتے. لبنۃ من ذہب، ایک اینٹ سونے کی، وہ لبنۃ من فضہ، ایک اینٹ چاندی کی. وہ بَلَاتُهَا الْمِسْكُ، اور اس کی ٹائلز، اس کی فرش، اس کا گارا مشک کا ہے. بن کر تیار ہوئی تو اللہ نے فرمایا تکلمی، بول بول، اسپیک اپ، بول بول. بنانے کے بعد رب پوچھ رہا ہے بول، تکلمی، بول. جانتے جنت کیا بولی؟ قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے ہے. اور یہ 18ویں پارے کے شروع میں ہے. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الله أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. جنت نے کہا کہ مومنین کامیاب ہوگا، وہ مومن جن کے اندر یہ 7 صفتیں ہوں. جی کل 18ویں پارے کی تفسیر ہوئی تھی، میں نے یہ چیز روک لی تھی تاکہ میں جمعے میں بیان کروں. جی جنت نے کہا، یہ جنت کا قول ہے، قد افلح المؤمنون، مومنین کامیاب جن کے اندر 7 صفتیں ہوں. آپ وہ 7 صفتیں دیکھ لیں. جب اس نے کہا، رب نے کہا بول، تو وہ بولی قد افلح المؤمنون. میرے اندر کون سے لوگ آنے والے ہیں؟ مومن لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا ہے، وہ میرے اندر آنے والے ہیں. اس کے بعد کہتے نہیں کہ کوئی اچھی بات بولتا ہے تو سننے والے لوگ اس کو پریز کرتے ہیں، یعنی تعریف کرتے ہیں اس کی. جب اس نے یہ کہا قد افلح المؤمنون فقالت الملائکہ، تو تمام فرشتوں نے کہا طوبی لک، تیرے لیے خوشخبری ہو، منزل الملوک، اے بادشاہوں کے رہنے کی جگہ. پتہ یہ چلا کہ اس کے اندر جو بھی آیا وہ بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے. اللہ ہم ایک مکان کو ترستے ہیں، ایک دکان کو ترستے ہیں، ہر جنتی ایک بادشاہ کی حیثیت سے. جی منزل الملوک، فرشتوں نے کہا خوشخبری ہو تیرے لیے اے بادشاہوں کی منزل. یہاں کی بادشاہت تو ختم ہو جاتی ہے، وہاں کی بادشاہت مل گئی کبھی ختم نہیں ہوتی ہے. اللہ اکبر. اللہ نے اس طرح جنت کو بنایا ہے. اب وہ حدیث بالکل واضح ہوئی کہ عادت میں نے تیار کیا. کیسے تیار کیا؟ روایت سے معلوم ہے. صالحین وہ کون ہیں؟ قد افلح المؤمنون جن کے اندر 7 صفتیں ہوں. کیسی نعمتیں ہیں؟ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. جی خوبصورت ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر خوبصورت لوگوں ہی کو جانا ہے. جن کے اعمال خوبصورت ہیں ان کو خود خوبصورت بنا دیا جائے گا. اس لیے کہ یہاں بدصورت آدمی کو تو گزر ہی نہیں ہے، نہ بد اعمال کا نہ بدصورت کا. یہاں تو نیک عمل اور نیک صورت، نیک سیرت اور نیک صورت، ان 2 ہی قسم کے لوگوں کو لیا جاتا ہے. جن کی سیرت نیک ہو اور جن کی صورت نیک ہو. صورت اچھی اور سیرت اچھی. جی یہ حدیث اور قرآن دونوں سے ثابت ہے. اتنی خوبصورت جگہ ہے. کوئی 7 اسٹار ہوٹل ہو اور کوئی گندگی میں لپٹا ہوا فقیر 7 اسٹار ہوٹل میں داخل ہونے کی کوشش کرے تو داخل ہونا تو درکنار، وہ باہر جو دربان دروازے کے اوپر کھڑا ہوا ہے فوراً کرے گا
मुबवे जो मक चल गंदगी के ढेर भाग यहां से, डोंट शो योर फेस अगेन, अपना चेहरा है दिखाना नहीं, गंदा कहीं का, यू मक। तो दुनिया का हाल यह है कि गंदे आदमी को किसी खूबसूरत जगह में दाखिल नहीं होने दिया जाता, तो जन्नत जैसी हसीन जगह में किसी गंदे आदमी को कैसे दाखिल होने दिया जाएगा? इस वजह से हम जब नमाज पढ़ते हैं, सूरह फातिहा से पहले एक दुआ सिखाई गई है, दुआए सना। दुआए सना में हम क्या पढ़ते हैं? उसका आखिरी जो जुमला है वो ये है, अल्लाहुम्मा अग़सिल खतायाया बिलमाई वस्सल्जी वल बरदी। ऐ हमारे रब, ऐ हमारे माबूद, तू हमारी खताओं, हमारे गुनाहों को पानी से धुल दे। आदमी नहाता है, बदन पर गंदगी लगी रहती है तो पानी से नहाता है। यहां कहा जा रहा है खताओं को धुल दे। ये गलती है ना, गुनाह है ये गुनाह है। मेरे गुनाहों को इग़सिल खतायाया। एक नुक्ता बताऊं, बदन पर गंदगी लगी हुई हो तो आदमी पानी से साफ कर लेता है। ये गुनाहों को धुलने के लिए क्या है? गुनाह कैसे धुले? कौन सा पानी? अरे बदन के ऊपर, मादी जिस्म के ऊपर अगर गंदगी लगी हुई हो तो उसे पानी से साफ कर लिया जाता है। लेकिन आदमी ने गुनाह किए हुए हैं तो इन गुनाहों को कौन सा पानी मुतहर कर सकता है, साफ कर सकता है? जी, कुरान हकीम में है, इन्नल हसनाति युज़हिबन सय्यिआत। हसीन जो अमल है वो बुरे अमल को खत्म कर देते हैं। गोया के बुराई की गंदगी को दूर करने के लिए नेकियों का पानी जरूरी है। इन्नल हसनाति युज़हिबन सय्यिआत। नेकियों का जो पानी है वो बुराइयों की जो गंदगियां हैं उनको दूर कर देता है। ये कुरान हकीम में है, सूरह हूद के अंदर अल्लाह ने इरशाद फरमाया। जी, इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत। नहीं तो आपको दाखिल कैसे होने दिया जाएगा? डोंट शो योर फेस अगेन। इधर आना नहीं। तो हकाल देते हैं यहां से, चेहरा नहीं दिखाना है। अच्छा, तो गुनाह धुल गए। अच्छा, बदन को धुलने के लिए पानी काफी है काफी, लेकिन गुनाहों को धुलने के लिए कुछ और चीजों की जरूरत है। जी, अल्लाहुम्मा अग़सिल खतायाया बिलमाई, विद वाटर, पानी से, वस्सल्जी, और बर्फ से, वल बरदी, और ओले से। ठीक है, पानी से तो नहा लिए, ये ठंडी चीज बर्फ से नहलाने की बात कही जा रही है, फिर ओले से, इसलिए कि पानी से ठंडी चीज बर्फ होती है और बर्फ से ठंडी चीज ओला होता है। ओला होता है। क्यों ऐसा क्यों कहा गया? इस वजह से कि गुनाहों का मिजाज गर्म है। आदमी गुनाह करता है, देखो कहीं चोरी कर रहा हो पसीने पसीने हो जाता है, ज़िना कर रहा हो खलवत में भी कर रहा हो पसीने पसीने हो जाता है। क्यों पसीने हो जाता है? गुनाह करते वक्त आदमी को पसीना क्यों छूटता है? इसलिए कि गुनाह का मिजाज गर्म है। इस वजह से कहा गया अल्लाहुम्मा अग़सिल, हादी नुक्ता, अल्लाहुम्मा अग़सिल खतायाया बिलमाई वस्सल्जी वल बरद। ऐ हमारे रब, हमारे गुनाहों को तू पानी से धुल दे, बर्फ से धुल दे और ओलों से धुल दे। इसलिए कि जन्नत में कोई गंदा आदमी जा नहीं सकता, यहां पाक आदमी दाखिल हो सकता है जिसकी नेकियां खूबसूरत हूं, अच्छी हूं, हसनात हूं, हुस्न हो उसके अंदर, और काला कलूटा भी हो तो उसे भी खूबसूरत बना करके डाला जाएगा। जी, दलील यह हदीस पाक। वा नबी सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अव्वल ज़ुमरतिन तदखुलुल जन्नत अला सूरतिल क़मरि लैलतल बद्रि वस्सानियतु अला लौनि अहसनि कौकबिन दुर्रिय्यिन फिस समाई लिकुल्लि रजुलिन मिनहुम ज़ौजतानि अला कुल्ली ज़ौजतिन 70 हुल्लतन यब्दु मुख्खु साक़िहा मिन वराइहा। रवाहु तिर्मिज़ी फी अबवाब सिफ़तिल क़ियामा। अल्लामा तिर्मिज़ी रहमहुल्लाह इस हदीस को तिर्मिज़ी शरीफ अबवाब सिफ़तिल क़ियामा में लाए और रावी हज़रत अबू सईद खुदरी।
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں لوگ گروہ در گروہ جائیں گے جی، اسی طرح جنت میں بھی گروہ در گروہ جائیں گے، تنہا آدمی نہیں جائے گا، گروہ در گروہ ساتھ میں کچھ لوگ ہوں گے جی۔ تو پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا، اول زمرۃ تدخل الجنہ، پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا کیسا ہوگا؟ علی صورت القمر لیلۃ البدر، جیسے 14ویں رات میں چاند ہوتا ہے، اللہ، علی صورت القمر لیلۃ البدر، آدمی کو اتنا خوبصورت بنا دیا جائے گا جیسے 14ویں رات کا چاند ہو، علی صورت القمر لیلۃ البدر، اتنا حسین بنا دیا جائے گا، اس لیے کہ جنت پوری کی پوری حسین ہے، یہاں بدصورت اور اگلی آدمی کیسے جا سکتا ہے جی؟ تو علی صورت القمر لیلۃ البدر، یہ پہلا گروپ ہے، چاند جیسا، 14ویں کے چاند جیسا یہ جا رہا ہے پہلا گروہ۔ اور دوسرا والثانیہ، دوسرا علی لون احسن کوکب دری فی السماء، آسمان میں سب سے چمکتے ہوئے، سب سے زیادہ، سب سے حسین چمکتا ہوا تارا، آسمان میں سب سے حسین، احسن آدمی بھی ہے یہ جنت میں جا رہا ہے نا، حسین جگہ نا، حسنہ ہے تو یہاں تو ہر چیز حسین ہی جانی چاہیے وہاں پہ، لیا صورت کیسی ہوگی؟ 14ویں کے چاند۔ اور دوسرا جو گروپ جا رہا ہے وہ آسمان میں جو سب سے حسین چمکتا ہوا تارا ہے اس رنگ کا، علی لون، لون مینس کلر، علی لون احسن کوکب دری فی السماء، آسمان میں چمکتے ہوئے سب سے حسین تارے کی رنگ میں جی۔ اچھا جنت میں پہنچ گئے جی، سب سے حسین نعمت کیا ہوتی ہے جنت؟ عورت نہ ہو تو بیکار ہے، یہ پورا جو کارخانہ چل رہا ہے عورتوں کی وجہ سے چل رہا ہے، سب پورا وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ جی، عورت۔ اللہ فرما رہا ہے آؤ وزوجناہم بحور عین، حور عین سے ہم تمہاری شادی کر دیتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے ہم شادی کر دیتے ہیں تمہاری، وزوجناہم، ہم تمہاری شادی کر دیتے ہیں حور عین سے۔ اور حور عین کیسی ہیں؟ یہاں کی عورتیں 10 دن نہ نہائیں تو بالوں میں جوئیں پڑ جائیں جی، 4 دن برش نہ کریں تو منہ سے بدبو آنے لگے، نہائیں نہ بازو میں بیٹھ نہیں سکتے جی۔ وہاں کی لڑکیاں کیسی ہیں؟ آگے فرمایا گیا لِكُلِّ رَجُلٍ مِّنْهُمْ زَوْجَتَانِ، ہر عام آدمی کو، ایک روایت ہے 2 عورتوں کی، 2 بیویاں، اور ایک روایت ہے 70 کی، اور ایک روایت ہے 100 کی، میں تو ذرا 100 کنواری لڑکیاں، 3 روایتیں، 2، 70 اور 100، تینوں روایتیں صحیح ہیں، تینوں روایتیں صحیح، جیسے جس کی کیٹیگری ہے اسی اعتبار سے اس کو عورتیں ملیں گی۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ، 70 پر لوگوں کو بڑا اعتراض ہے، اعتراض کائے کو ہے؟ اعتراض کائے کو ہے؟ انگور کھٹے ہیں، تم کو کہاں ملنے والی ہے؟ یہ تو مومنین کے لیے ہے، قد افلح المؤمنون، جل رہے اس میں، جل رہے، 70 یہ 70، تم کو کیا لینا دینا ہے؟ 70 ملے، 100 ملے، 1000 ملے، تم کو کیا لینا دینا ہے؟ تم کو کیا لینا دینا ہے؟ تم کو بڑا اعتراض ہے 70 کے اوپر۔ دیکھیں لِكُلِّ رَجُلٍ مِّنْهُمْ زَوْجَتَانِ، ان میں سے ہر جنتی کے لیے 2 عورتیں، زوجتان، 2 عورتیں، عَلَى كُلِّ زَوْجَةٍ 70 حُلَّةً، ہر لڑکی کو اگر 7 کپڑے پہنا دیے جائیں، بتایا جا رہا ہے، تو یبدو مخ ساقها من ورائها، تو 70 کپڑے پہننے کے بعد بھی اس کی پنڈلی کا جو گودا ہے وہ گودا دکھائی دے گا، آئینے کی طرح ایک دم صاف، کتنی حسین ہوگی، آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہ لڑکی کتنی خوبصورت ہو سکتی ہے جی۔ اللہ نے فرمایا نا تم سوچ بھی نہیں سکتے، اب جب سوچ نہیں سکتے تو اعتراض کیسے کر سکتے ہو؟ ایسا نہیں ہوگا، ایسا کیسے ہو سکتا، ویسا کیسے ہو، ارے تم سوچ بھی نہیں سکتے تو پھر قیاس کے گھوڑے وہاں کیوں دوڑا رہے ہو؟ جب قیاس اس میدان میں چل ہی نہیں سکتا، قیاس کا گھوڑا اس میدان میں دوڑ ہی نہیں سکتا، تو قیاس کو کیوں دوڑا رہے ہو؟ قیاس کو کیوں دوڑا رہے ہو؟ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر،
آدمی کے دل میں خیال بھی نہیں گزرا ہوگا, دماغ میں خیال نہیں آیا ہوگا, ایسا کیوں ہوگا, ویسا کیوں ہوگا. قیاس کا گھوڑا اس میدان میں نہیں دوڑ سکتا, اس لیے کہ اللہ نے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی جو آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. جو سوچ بھی نہیں سکتا تو بولنا کیوں. ایسی لڑکیاں ہوں گی, 7 جوڑے کپڑے پہنا دیے جائیں تب بھی اس کی پنڈلی ہے نا, پنڈلی کا جو گودا ہے وہ پیچھے سے دکھائی دے گا. یبدو مخسقہ من ورائیہ. اتنی حسین لڑکیاں ہیں, اللہ, اتنی حسین لڑکیاں. کھانے کے لیے اور ساری چیزیں کھانے کے لیے وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ, ہر قسم کے میوے, ہر قسم کے پھل فروٹ, وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ, جو بھی گوشت آپ کو چاہیے وہ آپ کو مل جائے گا. اور پینے کے لیے پانی تو ہے ہی, شراب بھی ہے وہاں. جی شراب کیسی, اللہ تعالیٰ نے سورہ مطففین میں فرمایا, آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. دیکھو, يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ ختامہ مسک. جی یہاں تو ٹائل مشک کی ہے, گارا مشک کا ہے. یہاں جو بوتل کے اوپر جو مہر لگی ہوئی ہے, جیسے بوتل کے اندر کوئی چیز بھر کر کے اوپر سے اس کو کاک لگا دیا جائے, جی تو یہ کاک جو ہے جو اوپر سے لگا ہوا ہے یہ مشک کا ہے. یہ نہیں سمجھ میں آیا؟ ارے بھئی یہ باہر کی چیز ہے نا. اگر باہر کی چیز اتنی قیمتی, اتنی خوبصورت ہے, ارے بھئی یہ گلاس ہے, گلاس کے اندر شراب ہے نا, یہ اوپر تو مہر ہے نا اس کی, تو یہ شراب سے باہر کی چیز ہے. اور شراب سے باہر کی چیز اگر اتنی خوبصورت ہے مشک, تو شراب کی کیا حالت ہوگی, اندازہ لگائیے آپ. اور ختام کا ایک مطلب مہر نہیں, بلکہ ختام کا مطلب ہے ختام آخر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا گیا, وَلَكِن رسول اللہ وخاتم النبیین, نبیوں کے آخر میں, یعنی آخر میں, اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. تو ختام من آخر, آخر کا مطلب ہے یہ شراب ہے اندر, شراب کے نیچے جو تھوڑی سی شراب چھوٹ جاتی ہے جس کو تلچھٹ بولتے, جی ریمینس in the bottom of the glass. گلاس کے باٹم میں جو چیز بقیہ رہ گئی, remains in the bottom of the glass, that is called ختام. تو وہ جو سیڈیمنٹ ہے, ریزیڈیو اس کو بولتے, تلچھٹ, ریزیڈیو, سیڈیمنٹ, ریمینس, اس کے اندر جو نیچے ہے جس کو پھینک دیا جاتا ہے وہ مشک کا ہے. بتائیے تلچھٹ اس کا ایسا ہے جس کو پھینک دیا جاتا ہے, جو پینے میں نہیں آتا, اگر وہ مشک کا ہے تو شراب کیسی ہوگی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. وہ ختام ہو مسک, ختام کا مطلب مہر, اور ختام کا مطلب سیڈیمنٹ, ریمینس. جی یہ عالم ہے شراب کا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کتنی خوبصورت ہے رب کی جنت. اللہ, مکان کتنا بھی خوبصورت بنا ہوا ہو, آس پاس شور شرابہ ہو, پوری زندگی مقدر ہو کر کے رہ جائے. مقدر نہیں, مقدر ہو کر کے, چھوٹی کاف سے, مقدر ہو کر کے رہ جائے. بھی تو موٹر سائیکل گھڑ 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 جا رہا ہے, آدمی بیمار ہے تو پریشان ہو جاتے, بچے نیند میں تو اٹھ جاتے. زندگی جہنم بنا کر رکھا ہوا ہے. شور نہیں, وہاں شور نہیں ہے. دلیل یہ حدیث پاک. وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اتى جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ هذه خدیجة قد اتت معها اناء فيه طعام فيه ادام او طعام او شراب فاذا هي اتتك فقر عليه السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيها ولا نصب. رواہ البخاری فی کتاب المناقب. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ بخاری شریف کتاب المناقب کے اندر یہ روایت لائے ہیں. اور جیسا کہ معلوم ہوا کہ راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل آئے. آتا جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جبرائیل آئے. آتے ہوئے انہوں نے حضرت خدیجہ کو دیکھ لیا تھا کہ وہ آ رہی ہیں. اللہ, نبی کے لیے کھانا لا رہی تھی. بہت پیار کرنے والی بیوی تھی. اللہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے عمر میں بہت کم تھے, یہ بڑی تھی. جی بہت پیار کرتی تھی نبی سے. کون نہیں یہ جو پیار کرتا ہے, ہم لوگوں کے تو دل میں رہتے. جی یار رہتے. اب جو رسول کو کوئی بولتا ہے تو بولتے نا
دل کا درد جو ہے بدن کے درد سے کہیں سخت ہوتا ہے. کسی نے کہا ہے, بہت اچھا کہا ہے جی. تو یہاں رہتا ہے نبی, ادھر رہتا ہے. بہت پیار کرتی تھی. کھانا لے کر کے آ رہی ہیں, جبرائیل نے دیکھ لیا آتی, پہلے آ گئے. اب ان کو کیا نور ہے, وہ تو اتنی جلدی آ سکتا ہے, اندازہ نہیں لگا سکتے. آ گئے وہ, کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی بیوی آ رہی ہیں خدیجہ, ہذہ خدیجہ قد اتت, آ رہی ہوں. ماہ اناؤن, ان کے ہاتھ میں ایک برتن ہے, فیہ ادام, اس کے اندر کوئی سالن ہے, اور طعام یا کھانا ہے, اور شراب یا پینے کی کوئی چیز ہے. بتائیے چلا فرشتوں کو غیب کا علم نہیں ہوتا. بابا بولتے ہیں, بابا بابا, فرشتوں کو معلوم نہیں ہے, ابھی ادھر سے گزرا ہے, معلوم نہیں برتن میں کیا ہے. وہ بول رہا ہے سالن ہو سکتا ہے, کھانا ہو سکتا ہے, پانی ہو سکتا ہے, کوئی پینے کی چیز ہو سکتی ہے. بابا سب بتا دیتا ہوں میں. اور یہ لائن لگی رہتی باباؤں کے پاس, یہ بابا اس کی کیا اوقات ہے بیچارے کی. تو آ رہی ہیں. جب یہ آئیں آپ کے پاس تو آپ انہیں پہلے رب کا سلام بولیے, اللہ نے ان کو سلام بھیجا ہے. عورت اتنے بڑے مقام پر بھی پہنچ سکتی ہے کہ انہیں رب کا سلام آئے. کہا پہلے انہیں یہ بولو کہ اللہ نے ان کو سلام بھیجا ہے, اور پھر میرا سلام بولیے کہ جبرائیل نے سلام بھیجا ہے. اللہ, اور انہیں خوشخبری دے دیجئے کہ رب نے جنت میں ان کے لیے گھر تیار کر رکھا ہے. وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ, خوشخبری دے دیجئے کہ جنت میں ان کے لیے گھر تیار کر رکھا ہے. من قصب, قصب قاف صاد بے, قصب مینس لولون مجوف, موتی ہے, موتی, اور اندر سے خالی ہو. اندر سے ایسا کیسے موتی ہوتا ہے, اللہ, اندر سے خالی, لولون مجوف, لولو مینس پلس, اندر سے خالی ہو, لولون مجوف, بہت قیمتی ہوتا ہے, بہت خوبصورت ہوتا ہے. تو پورا محل ان کا جہاں ان کو رکھا جانا ہے کن کو, حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو, اللہ تبارک و تعالی نے اس کو لولو مجوف سے بنایا ہے. اندر سے خالی جو موتی ہوتا ہے ایسے موتیوں سے بنایا گیا ہے. لا صخب فیہا ولا نصب, وہاں کوئی شور شرابہ نہیں ہے. صخب مینس شور شرابہ, وہاں کوئی شور شرابہ نہیں ہے. ولا نصب, اور کوئی تھکانے والی چیز نہیں ہے. نہ تھکانے والی چیز وہاں موجود ہے اور نہ وہاں کوئی شور شرابہ ہے. تو جنت میں تو شور شرابہ نہیں ہے, جو یہاں کا عذاب ہے بہت بڑا. یہاں کا عذاب ہے, کتنا بھی خوبصورت مکان ہو, شور شرابے سے پاک کہاں ہے جی. اور چلو باہر سے آواز نہیں آ رہی ہے, وہ بچہ ادھر چلا رہا ہے, وہ پوتا ادھر چلا رہا ہے, اب دادی ادھر دوڑ رہی ہیں تو ناک بہ رہی ہے, کوئی باتھ روم کیا ہوا ہے, پوٹی کیا ہوا ہے. پوری زندگی جہنم بنی ہوئی ہے. جنت میں ساری چیزیں نہیں ہیں, نہ تھکن کی, کوئی تھک جاتی ہو. لا صخب فیہا ولا نصب, اس کے اندر نہ تو شور شرابہ ہے نہ تھکن کی کوئی چیز ہے. اللہ, نصب مینس تھکان, تھکن کی کوئی چیز نہیں. دوڑتے پھرو پوتے کے پیچھے, نواسے کے پیچھے, ان کے پیچھے, ان کے پیچھے, ایسا کچھ ہے ہی نہیں وہاں. اللہ, شور شرابہ نہیں ہے. اللہ, وہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی اس کی تفسیر ایک حدیث میں ہے, للذین احسنوا الحسنى, جن لوگوں نے حسین عمل کیے, الحسنہ, ان کے لیے حسنہ ہے یعنی جنت ہے, وہ زیادہ اور ایکسٹرا نہیں. کیا مطلب, فار them who have done beauteous deeds with the beauty and extra. یہ ایکسٹرا کیا ہے, چلیے دیکھتے ہیں حدیث پاک میں. حدیث اس طرح, وعن صہیب رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخل اہل الجنة الجنة قال تريدون شيئا نزيدكم, یا یقول اللہ تبارک و تعالی تريدون شيئا نزيدكم فيقولون الم تبيض وجوهنا الم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار قال فيكشف الحجاب فما اوتوا شيئا احب اليهم من النظر الى ربهم عز وجل. رواہ مسلم فی کتاب الایمان. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی مسلم شریف کتاب الایمان کے اندر لائے. راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت صہیب رومی ہیں. حضرت صہیب فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے, اذا دخل اہل الجنۃ الجنہ, جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ ان سے پوچھے گا تريدون شيئا نزيدكم, ڈو یو وانٹ اینی تھنگ مور, کچھ اور چاہیے, تريدون شیئا نزیدکم, کچھ اور چاہیے. فیقولون, وہ کہیں گے یا رب کیا چاہیے, الم تبیض وجوہنا, کیا تو نے ہمارے چہرے روشن نہیں کیے, الم تدخلنا الجنہ,
کیا تو نے ہمیں جنت میں نہیں داخل کیا؟ وہ تنجینا من النار، اور جہنم سے بچا لیا؟ میرے رب ساری نعمتیں تو مل گئی ہیں، اب کیا چاہیے؟ اللہ فرمائے گا ایک چیز رہ گئی ہے، جنت کی ساری چیزیں انتہائی حسین ہیں، ایک حسن رہ گیا ہے، ایک جمال رہ گیا ہے جو تم نے دیکھا نہیں ہے ابھی تک۔ فیکشف الحجاب، پردہ اٹھا دیا جائے گا، پردہ اٹھائے جانے کے بعد رب کا دیدار ہوگا، رب کا۔ ایسا نہیں لگتا آپ کو کہ آپ کسی خوبصورت لڑکی کو دیکھتے ہیں، کسی خوبصورت لڑکے کو دیکھتے ہیں، کسی خوبصورت منظر کو دیکھتے ہیں، کہتے واو ہاؤ بیوٹیفل سین اٹ از، کتنا خوبصورت منظر۔ بتائیے دنیا کے اندر یہ تو خوبصورتی جو بکھری ہوئی ہے، کبھی تمنا نہیں ہوئی کہ اس کا بنانے والا کتنا جمیل ہوگا؟ یہ جمال جو بکھرا پڑا ہے، اس جمال کو پھیلانے والا کتنا جمیل ہوگا، اندازہ لگائیے آپ۔ سب سے بڑی نعمت تو وہی ہے۔ اللہ جب پردہ اٹھائے گا، فیکشف الحجاب، جب پردہ اٹھائے گا تو فما اوتوا شیئا احب الیہم من النظر الی ربہم عز وجل، جنت کی ساری نعمتیں، سارا حسن فیل ہو جائے گا، اور انہیں ایسا لگے گا جیسے اس نعمت کے سامنے جنت کی ساری نعمتیں، جنت کا سارا حسن فیل ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ۔ میرے رب ہمارا عمل تو ایسا نہیں ہے جو تیرے دیدار کا مقتضی ہو، میرے رب اپنے رحم سے اپنا دیدار کرا دے۔ میرے رب ہم سب تجھے دیکھنا چاہتے ہیں، ہم سب تجھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ فما اوتوا شیئا احب الیہم من النظر الی ربہم عز وجل، سب سے بڑی نعمت تو دیدار الہی ہے، اور بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جن کو ایمان نصیب نہیں ہوا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو ہم اپنے دیدار سے محروم کر دیں گے۔ تو سب سے بڑی محرومی تو اللہ کے دیدار سے محرومی۔ اللہ پردہ اٹھا دیا جائے گا جی۔ تو یہ بتایا گیا کہ جنت کی نعمتیں تو حسنہ ہیں، حسین ہیں، وہ زیادہ ایکسٹرا۔ واٹ از دا ایکسٹرا؟ ایکسٹرا وہی دیدار الہی، فیکشف الحجاب، یہ ایکسٹرا ہے۔ تمام حسن کے بعد، ہر حسن کے بعد سب سے بڑا جمال، سب سے بڑی خوبصورتی رب تعالیٰ کی خوبصورتی، اس کا جمال ہے۔ اس کو دیکھنے کے بعد کسی جمال کے دیکھنے کی تمنا آدمی نہیں کرے گا۔ اللہ اللہ، تمنا کرو ایسی جنت کی۔ یہاں کیا ہے؟ یہاں کی کوئی چیز، کسی چیز کی نہ تو کوالٹی صحیح ہے نہ کوانٹیٹی صحیح ہے، ایک چیز بھی صحیح نہیں ہے دنیا کی۔ چاروں طرف ڈرٹینس آل اراؤنڈ، جس طرف دیکھو گندگی سے کچھ نہیں، گندگی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ وہاں پہنچو، چاروں طرف حسن ہی حسن بکھرا پڑا ہے، اور کبھی نکالے نہیں جاؤ گے۔ آدمی کہیں بنگلے میں رہتا ہے، کسی خوبصورت جگہ، یہ میرا فارم ہاؤس ہے، یہ میرا بنگلہ ہے، دیٹ از، دس از اینڈ دیٹ از، مائن 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 مائن، میرا میرا میرا، چھوڑ کر چلا جاتا ہے، بور ہو جاتا ہے۔ گھر سے بور ہو جاتا ہے تبھی تو فارم ہاؤس جاتا ہے، اور فارم ہاؤس سے بور ہو جاتا ہے تو منالی جاتا ہے، یہاں جاتا ہے، وہاں جاتا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں جاتا ہے۔ وہ کیوں جاتا ہے بھائی؟ بور ہو گیا نا۔ اللہ نے فرمایا ہماری جنت میں آ جاؤ، لا یبغون عنہا حیولا، یہاں سے کہیں ٹلنے کا دل نہیں چاہے گا، اتنی حسین ہے یہ، اتنی حسین ہے یہ، لا یبغون عنہا حیولا، یہاں سے آدمی ٹلے گا نہیں جی۔ عمر کیا ہوگی؟ عمر بتا دیتا ہوں، پھر بات ختم کر دیتا ہوں۔ عمر بتا دوں؟ جی جی، چلیے دیکھ لیتے ہیں حدیث اس طرح۔ وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يدخل اہل الجنت الجنت جردن مردن مکحلین ابناء 30 او 33 سنة، رواہ الترمذی فی ابواب صفت الجنہ۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو ترمذی شریف میں ابواب صفت الجنہ کے اندر لائے۔ راوی حضرت معاذ بن جبل ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو عمر کتنی ہوگی ان کی؟ کہتے جرد ہوں گے، جرد کا مطلب ہوگا بدن پر بال نہیں ہوں گے، اس کو کہتے ہیں جرد۔ پتہ نہیں کتنے کتنے لوشن استعمال کرتے ہیں، بال یا نہیں ہونے والے، جردن، بال نہیں ہوں گے بدن پر، مردن، چہرے پر بال نہیں ہوں گے، نہ مونچھ ہوگی نہ داڑھی ہوگی۔ داڑھی واڑی رکھ لو بھائی، کہیں وہ داڑھی نہ دے دی جائے تم کو سزا میں۔ مردن،
نہ مونچھ ہوگی نہ داڑھی ہوگی، اس کو کہتا مرد. اور جرد کا مطلب اجرت کی جمع ہے، اجرت کی جمع جرد، امرت کی جمع مرد. جی تو جردن مردن. اور آنکھیں مکحلین، ایسا لگے گا جیسے سرما لگایا ہو، سرمگی آنکھیں. اللہ. عمر کیا ہوگی؟ ابناء 30، 30 سال کی عمر، او 33 سنتن، یا 33 سال کی عمر جو حضرت عیسیٰ کی ہے. اللہ جی. قد 60 ذراعاً، 60 گز کا تقریباً. اللہ. یہ ہے رب تعالیٰ کی جنت. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد